بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز غائب ارمغان حجاز سے نمبر 8، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم، اور یہ نظم جو ہے یہ میری آپ کہیں کہ بہت ہی قریب ہے دل کے، اور یہ اٹس ون آف دوز نظم جو میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری شیئر کرنا شروع کی، تو یہ اٹس ون آف دوز ارلیسٹ، لائک دوسری یا تیسری تھی آئی گیس جو میں نے ریکارڈ کی اور میں نے شیئر کی تھی۔ سو بڑا کنیکشن ہے میرا اس کے ساتھ، اور کنیکشن بھی میرا اس کے آخری شعر جو ہے نا، دیٹ جسٹ کائنڈ آف فلورڈ می، یو نو۔ انٹلیکٹ ہوتی ہے نا، آپ کچھ بڑا دو چیزیں سوچتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو یکدم ایک پنچ آ کے لگتا ہے۔ دیٹس ایکچولی میں آئی یوز ٹو سے اقبال کا پنچ، یو نو۔ سو یہ وہ ایک پنچ ہے اس لائن اس کے اندر جو کہ بہت زبردست ہے۔ آئی تھنک آئی ریکارڈ دس ان اردو، انشاءاللہ ایک دفعہ کوشش کرتا ہوں، ڈونٹ نو کہ کس طرح جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یو نو میری دعا ہے کہ ہیلپ کریں سمجھنے میں، بتانے میں، میک اٹ ایزی فار می، اور پھر اس کو ابزارب کرنے میں۔ ابزارب کرنا یہ ہوتا ہے کہ عمل کرنا، بیسیکلی نالج عمل کا نام ہے، یہ تو ہم نے ہر جگہ سے سنا ہوا ہے۔ نالج سمجھنے کا نام نہیں ہے، سمجھ کے اس کو عمل کر لینا، دیٹس نالج۔ تو آواز غیب بہت خوبصورت ہے۔ یہ آواز غیب کا مطلب ہے اے وائس فرام بیانڈ، یو نو۔ یہ آپ اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں ضمیر کی آواز، غیب کی آواز۔ یہ کب آتی ہے، یو نو، یہ بڑی اچھی۔ سو آواز غیب کی کب آتی ہے؟ جو ہمارا ذہن ہے زیادہ تر وہ شور میں رہتا ہے، یو نو، اور یو نو کافی اس میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں سارا دن، بالکل وہ یو نو ایسے جیسے سمندر میں نہیں لہریں اور طوفان، اور وہ ہر وقت یو نو اس میں وہ ایک ہو کانپ رہا ہو، یو نو ٹھہر نہ رہا ہو۔ تو یہی ہمارے ذہن کا بھی حال ہوتا ہے، سارا دن ایسے ہی چلتا ہے، سوچوں میں یہ وہ جان نہیں چھوٹتی۔ لیکن یہ ہے کہ اگر انسان اس کو عادت بنائے نا، رات کی پہر کہیں اٹھنے کی لیٹ، تھوڑی دیر کے لیے بھی آنکھ کھل جائے، یو نو، اور آپ اس وقت اگر آپ خود فیل کریں گے، اگر آپ اٹھ کے نماز بھی پڑھنا چاہیں، دو نفل پڑھ لیں، یا ایسے ہی سوچ لیں، یو نو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، قرآن کی کوئی چیز پڑھ لیں، آیت ایک پڑھ لیں، تو آپ کا جو ذہن ہوتا ہے وہ بہت فریش ہوتا ہے، یو نو۔ تو اس کو اف یو میک اٹ ہیبٹ، یو نو، ایک دفعہ بھی آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا، یو نو، ایک ہی دفعہ میں انسٹنٹ میں سب کچھ ہو جائے۔ اف یو میک اٹ اے ہیبٹ، تو یو نو آپ کو اس وقت یہ جو گند ہوتا ہے نا، جو نوائز ہے، یہ ہٹی ہوئی ہوتی ہے ساری، تو آپ کو وہ آپ اس ڈیپتھ کو جو آپ کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر ہوتی ہے، اس میں سے آواز آتی ہے، یو نو، اور وہ آواز غائب ہے، یو نو، بڑی قیمتی ہوتی ہے وہ آواز اس وقت، یو نو، جو نوائز سے، پولوشن سے دور اندر سے جب آتی ہے۔ تو وہ اقبال یہ بتا رہے ہیں، آتی ہے دم صبح و صدا عرش بری سے، کہ عرش بری سے کہیں بہت اوپر سے نا وہ مجھے ایک آواز آئی، یو نو، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک۔ اور آواز بھی مطلب آواز وہ جو آپ کو نا، آپ کو گردن سے پکڑے، آپ کو یو نو، بلکہ آپ کو آپ کی انٹلیکٹ سے پکڑے، گردن سے نہیں پکڑے، انٹلیکٹ سے پکڑے، جو ہماری عقل ہے نا اس کو کھنگال کے رکھ دے، اس کو ایسے پکڑ کے نا ہاتھ میں زبردست پکڑے، اور کہے کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک۔ یعنی کہ تمہیں جو چیزوں کی، انسان کو نا اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو ان کی الٹیمیٹ سچائی میں سمجھنے اور اس کو دیکھنے کی اہلیت دی ہے۔ چیزوں کی ایک سچائی ہوتی ہے، واقعات کی، ایونٹس کی ایک سچائی ان کے اندر ہوتی ہے، اور ایک جھوٹا پن ہوتا ہے، رائٹ۔ تو انسان کو اور مسلمان کو یو نو اللہ تعالیٰ نے ایبلٹی دی ہے کہ وہ چیزوں کو ان کی سچائی میں پرکھے، یو نو، اس کے اندر یہ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، یہ مسٹ کوالٹی ہے مسلمان کے لیے، کہ وہ دیکھے کہ یہ جس طرح چیز نظر آ رہی ہے کیا یہ ایسی ہے یا کچھ اور ہے۔ تو اس کے لیے یو نو جوہر ادراک، یو نو، آپ کو وہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ تو اقبال کو آواز آئی بیسیکلی اندر سے کہ کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کہ تم نے کس طرح یہ اپنی ابیلٹی لوز کر دی، تمہارے اندر یہ نہیں ہے، کس طرح ہوا۔ اقبال کو آواز آئی، لیکن وہ بات ہم کو لگا رہے ہیں، یو نو، اپنی نہیں بات کر رہے ہیں۔ کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک۔ یعنی کہ تم نے مطلب یو نو
تمہارا جو نشتر تحقیق ہے، جو تمہاری چیزوں کو سمجھنے کی یہ جو ایک عادت ہوتی ہے، آپ ریسرچ کرتے ہیں، چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. چیزوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق، کریشن، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق جتنی بھی انہوں نے کریٹ کی، اور جو اللہ تعالیٰ بار بار اتنے زبردست طریقے سے ہمیں ریمائنڈ کرواتے ہیں. ہر بار کہتے ہیں دیکھو میں نے کائنات بنائی، میں نے زمین بنائی، میں نے ان کے درمیان بھی کچھ ہے جو تمہیں نہیں پتہ، میں نے وہ بنایا، تمہیں بنایا، تمہارے یہ پودے بنائے، جانور بنائے. بار بار یہ اپنے بتاتے ہیں اس کے ساتھ کہ دیکھو یہ کیا چیز ہے. تو کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تھا؟ ہم کس حالت میں ہم پہنچ چکے ہیں یار. مطلب تو ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک؟ اب ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی یہ چیزیں؟ ہمیں کیوں، ہمیں مطلب سائنس تو چلو، سائنس کا نام لوں تو کچھ کہیں گے پتہ نہیں بندہ کیا بات کر رہا ہے. یہ تو ہمارے حالات ہیں. تو کون ستاروں کو سمجھے گا؟ کون کائنات کو سمجھے گا؟ کون ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو سمجھے گا؟ کون اس مادی کی ڈائمنشن کو سمجھے گا؟ کون اس سے آگے نکل کے دیکھے گا؟ یہ کون کرے گا؟ تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک؟ تو وہ انسان جس کو میں نے کہا نا کہ ان کو سمجھ ہونی چاہیے ایک مسلمان کو کہ چیزوں کی ریالٹی کیا ہے. تو چیزوں کی ظاہر اور باطن کا دونوں تمہاری انڈرسٹینڈنگ کے اندر آتی ہیں. یعنی کہ ایسا شخص، ایسا مسلمان جو ہے اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ظاہر اور باطن، جو چیزوں کی ظاہری، یہ جو مادے کی ڈائمنشن ہے، اور پھر اس کے اندر ایک اس کی اصل ہے چیزوں کا باطن، دونوں کے اوپر فلی انڈرسٹینڈنگ، فلی کمانڈ ہونی چاہیے. آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے کہ یہ غیب اور حاضر جو دونوں ہیں یہ ایک ہی ہیں، نظر آنی چاہیے سامنے. تو یہ مقام ہے، یہ مسلمان کا مقام ہے، اور یہ اس زندگی میں اس کو اچیو کرنا ہے، اس کو پانا چاہیے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس؟ جی کس طرح ہوا کہ ہمیں، مطلب یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. چونکہ کبھی بھی شعلہ جو ہے وہ بڑی چیز ہوتی ہے. شعلہ تنکوں کو جلاتا ہے. کبھی تنکے جو ہیں وہ مل کے شعلے کو بجھا نہیں سکتے. لیکن ہمارے کیس میں اپوزٹ ہوا ہوا ہے. مہر و مہ و انجم نہیں محکوم تیرے، کیوں کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک. بیسیکلی کچھ بھی کوئی چیز نہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. نہ ہمارے نفس ہمارے کنٹرول میں، نہ ہماری ذات ہمارے کنٹرول میں، نہ ہماری زندگیاں، نہ ہمارے معاشرے، نہ ہماری حکومتیں، نہ ہماری دور، نہ ہمارا ایج، نہ ہمارا وقت، کچھ بھی کنٹرول میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں، نے گرمی افکار نہ اندیشہ بے باک. اب وہ جواب کی طرف آ رہے ہیں کیوں نہیں ہے. تو خون وہی ہے، سب کا خون وہی ہے. اگر آپ اس کو پچھلی امتوں سے ملانا چاہیں، اپنے پرانے مسلمانوں سے جو ہمارے بزرگ گزر گئے ان سے ملانا چاہیں، یا پھر کہ ایک ہی خون ہے انسانوں کے اندر، سب کے اندر ایک ہی خون دوڑ رہا ہے. لیکن نئے گرمی افکار، جب آپ کی فکر ٹھنڈی پڑ جاتی ہے نا، جب آپ فکروں پہ آپ دوسری بات سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ کچھ اللہ نہ کرے کوئی غلط بات نہ کسی نے کہہ دی، آپ فکر کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں اپنی، کچھ سو اگنے ہی نہیں دیتے. اور نہ اندیشہ بے باک، اور مطلب اندیشے، ہمارے اندیشے تو بہت سارے ہیں لیکن ان میں وہ جرت نہیں ہے. جرت ہمیں ہونی چاہیے کہنے کی، نئی نئی چیزیں کہنے کی، نئی نئی چیزیں سمجھنے کی، نئی نئی چیزیں سننے کی. وہ ایک طرح کی باتیں، ایک طرح کی فکریں، ایک طرح کے مسئلے 70 سال 72 75 سال مطلب کچھ نیا آپ فکر اپنے لیے پیدا کریں. کچھ ہونا چاہیے. وہ نہیں ہے تو دیٹس دا ریزن جو اوپر بتا رہے ہیں. روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بین نہیں ہوتی، جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگہ پاک. یہ میرا پوائنٹ، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. نگہ پاک سے گیم شروع ہوگی. اگر یہ سب کچھ چینج ہونا ہے جو اوپر بتایا گیا نگہ پاک، یہ جب تک آپ کو یہ ورڈ سیکھنا ہے، مجھے یہ ورڈ سیکھنا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کو ایم بنانا ہے کہ میں نے نگہ پاک کا مطلب سمجھنا ہے کہ نگہ پاک کیا ہوتی ہے. دا مومنٹ یو گیٹ دس، اپنی نگاہ کو پاک، تھنگس اسٹارٹ ہیپننگ فار یو. دیٹس واٹ آئی بلیو، اور یہ انشاءاللہ یہ ہوں گی. تو دنیا تو ہمیں ان آنکھوں سے نظر آتی ہے، لیکن اس کی دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور نہ ہمارے کوئی کنٹرول ہے. کیوں کنٹرول نہیں ہے؟ نگاہ پاک نہیں ہے. نگاہ پاک نہیں ہے.
اور اب ذرا اقبال کا بن جائے گا، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، کیوں تجھے اپنی انٹلیکٹ کو پکڑ کے تو کھڑا نہیں کر سکا، اللہ کے حضور میں اس کو جھکا نہیں سکا، چونکہ تو اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. دیٹس دا لائن جس نے مجھے یقین مانے، مجھے پنچ تھا یہ میرے لیے، اس نے ٹوٹلی میں گر گیا تھا ہر طرح سے، کہ تو مجھے کہہ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تو ایک کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. کشتہ ہوتا ہے کسی چیز کا ایکسٹریکٹ، آپ کسی چیز کا نچوڑ دیں نا، نچوڑیں تو اس میں سے جو نکلے وہ کشتہ ہے. تو ہم پاکستانی معاشرے میں ہم سارے کشتے ہیں، کس چیز کے بنے ہوئے؟ سلطانی و ملائی و پیری. یہ تین ہیں، انہوں نے ہمیں نچوڑ کے جو چیز نیچے گرتی ہے نا، ہم وہ کشتے ہیں. میں کیا سمجھاؤں اس کو. سلطانی ہوتی ہے یہ جو پاور ایڈکٹس ہیں سارے، صرف پولیٹیشنز کو نہ لیں، سارے، اور سارے میں بھی آپ بہت ٹاپ کے نہ سوچا کریں. جس کے ہاتھ میں رب نے جو طاقت دی اس نے اس کا غلط استعمال کیا. that's what we are. اگر مطلب جو جس کا کام تھا، جس کے ہاتھ میں کوئی طاقت دی، اس نے اس کو غلط یوز کیا. دس از سلطانی. اس کو اپنے آپ کو سمجھ لینا کہ میں کوئی چیز ہوں، اور جو میرے نیچے تھا، چاہے وہ آپ کا بچہ ہو، بیوی ہو، ماں ہو، کچھ بھی ہو، جانور کوئی ہو، کچھ بھی، اس کو اس نے مسٹریٹ کیا. وملائی، ٹھیک ہے. پھر جب بھاگتا ہے چیزوں کی طرف تو مذہب والوں کی طرف جاتا ہے تو وہ سارے کس طرح کے کوئی سمجھ نہیں آتی، سارے ڈیوائیڈڈ ہیں. پھر بھاگتا ہے پیروں کی طرف، تو پیر تو جو ہے وہ مطلب وہ آگے سے اس طرح کے تو یہ بیسیکلی ہر طرح سے پسا ہوا اور ان تینوں نے پسا ہے اس کو، سلطانی و ملائی و پیری. ان تینوں نے مل کے اس کو اس کا جو ایکسٹریکٹ نکال دیا نا اس بندے، اس میں اس کے اندر سے ان تینوں نے مل کے ہمارے اندر سے کھینچ لیا جو اصل روح ہوتی ہے، یہ جو سب کچھ تھا. تو باقی جو رہ گیا وہ ہم لوگ پھر رہے ہیں، اور اس کو مطلب روشن تو وہ ہو جاتی ہے، روشن ہوئی پڑی ہے پورے پاکستان میں، ہماری نظریں روشن ہیں. لیکن جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگاہ پاک، تو وہ نگاہ پاک جب نہیں ملے گی تو تب تک یہ اوپر تک ساری چیزیں نہیں ہوں گی. میں نے پہلی والی انگلش میں کی تھی، وہ بھی آپ سن لیں. تو I'll stop here. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف سمجھنے کی نہیں، ان کو سمجھنے کی بھی، اینڈ دین ہمیں اس کو بدلنے کی اپنے آپ کو. the first thing is کہ میں جو ہوں یہ میں اس کشتے میں سے نکلوں، کہ I don't want to be کشتہ آف ملائی و سلطانی و پیری. and it really needs کہ میں کنفرنٹ کروں اپنے آپ کو. ایٹ سم پوائنٹ میں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو پکڑوں، بجائے میں کسی اور کو کچھ کہوں، میں فیس بک پہ کمنٹ کروں، میں کہیں جاؤں، میں نہیں، میں پہلے سب سے پہلے جب مجھے عقل آئے تو میں اپنے آپ کو پکڑوں کہ کہیں میں تو نہیں ہوں وہ کشتہ جس کی بات ہو رہی ہے. And eventually I make it habit, I make myself accountable, in front of me. میں اپنے سامنے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کروں، تو پھر جا کے کہیں شاید یہ اوپر والی یہ کچھ جو بات ہو رہی تھی، جوہر ادراک اور ستاروں کی جگر چاک اور یہ اس طرح کی چیزیں میں